پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، رمضان کی اس تقوی سیریز کے تحت ہم نے اب تک تقوی سے متعلق بہت سارے موضوعات پہ اپنی پچھلے ایپیسوڈز میں بات کی ہے۔ آج سے ہم اس تقوی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس موضوع کو مزید وسعت دیتے ہوئے ہم ایسے بہت سارے موضوع آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے، جس سے ایک مومن اور مسلمان کی زندگی، اس میں بھلائی کا پہلو غالب آتا ہے، اور جو رمضان کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں ہمیں مزید، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں مزید کامیابی ملتی ہے۔ ہمیں اسلام اور ایمان کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں ہماری زندگی پہ، اور کیسے ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارے افکار کیسے بہتر ہوں، ہمارے افکار کو اور ہمارے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے میں کیسے مفید ہوں، ہم وہ سارے موضوعات آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان ہے اور تقوی کے موضوع کے بعد اور اسی سے ملا جلا موضوع ہے، اور وہ ہے اغتنام الفرصہ، مطلب کیسے موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موقع کیا ہے؟ موقع ہے ماہ رمضان، جو اسلام کا ایک رکن ہے، اسلامی عبادات کا ایک رکن ہے، ایک فریضہ ہے۔ تو اس فریضے کو نبھاتے ہوئے ہم کیسے کامیابی حاصل کریں اور کیسے اس کا پورا استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا پورا استعمال کریں اور اللہ کی نظر میں ہم اونچے اٹھیں، ہمارا مقام بلند ہو۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کے اس کو قبول کرو، استجیبوا، رسپونڈ کرو اس کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو رسپونڈ کرو، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تمہارے اندر زندگی پیدا کریں گی، تمہارے اندر زندگی پیدا کریں گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تمہارے اندر زندگی پیدا کریں گی۔ دوسری آیت میں ہے، جو سورہ الشورى کی آیت ہے 47 نمبر کی، کہ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اپنے رب کی باتوں کو قبول کرو، رسپونڈ کرو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں پھر واپسی کی کوئی مہلت نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے واپس ہونے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جو مہلت ہے اس وقت، اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ،
اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی لیے اس حدیث سے تو ہم سارے واقف ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ اپنی زندگی میں 5 حالات کو غنیمت سمجھو اگر وہ تمہیں ملتے ہیں تو، جیسے کہ جو ہے شبابک قبل حرمک، اللہ نے اگر جوانی دی ہے، جوانی کی قوت دی ہے، جوانی کی انرجی دی ہے، طاقت دی ہے، تو جو اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں کمزوری پیدا ہو اور تم بڑی عمر کے ہو جاؤ۔ ایسے ہی جو اللہ نے اگر تمہیں صحت عطا کی ہے تو اس صحت کو غنیمت سمجھو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کا استعمال کرو، اس سے پہلے کہ جو ہے کوئی بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ ایسی اگر اللہ نے جو ہے تمہیں وقت دیا ہے، فراغ دیا ہے، جس میں تم اچھے کام کر سکتے ہو، وقت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو اس سے پہلے کہ جو ہے کوئی چیز تمہیں مشغول کر دے تم فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے غنیمت سمجھنا اور وقت کا فائدہ اٹھانا۔ تو اس وقت ہم ماہ رمضان کے مقدس وقت میں ہیں، ہمیں اس کا جو ہے استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ جو ہے ہم تمام پہ فرض ہے اس مہینے کے اندر۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارا روزہ جو ہے ایسا ہو جو اللہ کو مقبول ہو، وہ روزہ ہو جو روزے کے مقصد کو حاصل کرتا ہو، روزے کے مقصد کو ضائع نہ کرتا ہو۔ رمضان جو ہے یہ روحانیت والا مہینہ ہے، اس میں جو ہے ہمیں بدلنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں اچھا بننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے روزہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا میں پورا بدلہ دوں گا، اس کا جو ہے میں پورا اجر دوں گا، پورا اجر دوں گا۔ تو اجر جو ہے اس روزے کا ملتا ہے جو روزہ جو ہے اس میں اخلاص اور للہیت اور مقصد کا حصول ہو۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اور کیسے جو ہے اس مہینے کا پورا استعمال کرنا چاہیے؟ اس کی راتیں بہت اہم ہیں، ماہ رمضان کی راتیں بہت اہم ہیں۔ انہی راتوں کے بارے میں کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو شخص رمضان کے اندر اس کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، عبادت کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ایمانا و احتسابا، پورے ایمان کے ساتھ، و احتسابا، اور اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، ایسے شخص کا پچھلا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ انہی راتوں میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں عشر اواخر میں لیلۃ القدر ہے، تو ہمیں جو ہے ان راتوں کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، جاگ کر بکواس کرتے ہوئے دکانوں پہ، سڑکوں پہ، گھروں میں، محفلوں میں، میٹنگز کے اندر وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر لفظ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، اور سورہ العلق کی جو 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں،
اور ان راتوں کے بارے میں کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ ہمیں اس کا کیسا استعمال کرنا چاہیے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن قرآن چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا تھا اور قرآن جو اللہ پاک کا کلام ہے، تو ہمیں اللہ پاک کے کلام کی جتنا ہو سکے تلاوت کرنا چاہیے، کلام پاک کو یاد کرنا چاہیے، کلام پاک کو سمجھنا چاہیے، کلام پاک سے اپنا جو ہے دلی ربط مضبوط کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں بسانا چاہیے۔ ماہ رمضان جو ہے اس کے علاوہ ہمارے کیریکٹر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے بھی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے ایک حفاظتی شیلڈ ہے، ایک حفاظتی شیلڈ ہے۔ اس لیے جب کوئی روزہ رکھے اس دن جو ہے وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط بات نہ کرے، جاہلانہ بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بات صرف وہی کرے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے وہی جھوٹی باتیں کرتا ہے، جاہلانہ باتیں کرتا ہے، شخصیت کا وہی منفی پہلو رکھتا ہے اور روزے کا کوئی اچھا اثر اس کی شخصیت پر نہیں ہے، تو ایسے شخص کی بھوک اور پیاس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ہے مقصد تو کچھ اور ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بہت مختصر ہے۔ یہ رمضان ملا، اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی رکھو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس نے کل کے لیے کون سے اچھے اعمال کر کے بھیجے ہیں اللہ کے پاس، کون سے اچھے اعمال اپنے لیے اللہ کے پاس بھیجے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کا نوٹ بنا کے رکھنا چاہیے، خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے۔ ہمیں ہر چیز میں آگے بڑھ کے، ہر اچھے کام میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، خاص طور پہ اس ماہ رمضان کے اندر آگے بڑھ کر اچھے کام کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کو آپ سورہ الواقعہ میں دیکھیں والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ جو لوگ اچھے عمل کے اندر سبقت لیتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کام کو کرتے ہیں، ایسے لوگ اولئک المقربون، ایسے لوگ اللہ کے قربت کے حقدار ہیں، اللہ ان کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا آنر ہے، یہ پریویلیج ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے قریب ہو جائیں۔ جو لوگ زندگی کے ایسے موقع اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس میں اچھے اعمال نہیں کرتے ہیں،
قرآن میں یہ کیفیت بہت ساری جگہوں میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ صرف جو ہے سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جو اچھے موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھائے اور اچھے اعمال نہیں کیے، قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں کچھ اچھے اعمال کر کے اپنے لیے یہاں بھیجا ہوتا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے میرے لیے، یہاں تو میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ سوچیں کہ ہم کیا بھیجے ہیں اب تک اور کیا بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے اس رمضان کے مہینے میں آسمان سے جو ندا آتی ہے، پکار آتی ہے ہر رات بندوں کے لیے، اس میں یہ ندا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے بھلائی کے کام چاہنے والوں آگے بڑھو، آگے بڑھ کر آؤ، بھلائی کا، اللہ کی خوشنودی کا کام چاہنے والوں آگے بڑھو، و یا باغی الشر اقصر، اور غلط کاریاں کرنے والے، غلط کاموں میں مشغول رہنے والے، ملوث رہنے والے، اس مہینے میں اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، نہ کرو۔ اگر ایک شخص جو ہے اس مہینے میں 30 دن رک جاتا ہے غلط کام سے، 30 دن کے بعد جو ہے وہ اس کی عادت بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اروا اللہ من انفسکم خیرا، کہ اس مہینے میں اپنی طرف سے اللہ کو خیر دکھلاؤ، اچھا کام کر کے دکھلاؤ، اپنے پاس سے اچھا کام کر کے اللہ کو دکھلانے کی کوشش کرو۔ یہ اہم ہے، ہم تمام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اچھے کام ہیں جو ہم اللہ کو دکھلا سکیں، کون سے وہ اچھے کام ہیں جو اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کر سکیں اور فخر سے کہیں کہ اللہ یہ میرا اچھا کام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، زندگی کو یوں ہی گنوانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت مختصر ہے، اور زندگی کے یہ مواقع جو ہے ملے نہ ملے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ نیک توفیق دے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔